اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر الانشرا ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا پروگرام خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، داماد رسول حمزہ علی اور یار صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یعنی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مناسبت سے ہے۔ آپ کا نام عثمان، آپ کے والد صاحب کا نام عفان، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمرو ہے۔ آپ کی کنیت کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ جب آپ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور کی لخت جگر سے ہوا تو آپ کے بطن اقدس سے اللہ رب العزت نے 2 صاحبزادے عطا فرمائے۔ پہلے صاحبزادے کا نام عبداللہ رکھا گیا اور دوسرے صاحبزادے کا نام عمرو رکھا گیا۔ اس مناسبت سے آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمرو پڑی۔ آپ کے ویسے تو کئی القابات ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک مشہور و معروف القاب یہ ہیں۔ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، جامع القرآن، مجاہد الجیش العسرہ اور صاحب الحجرتین۔ ان القابات کی وجوہات یہ بیان کی جاتی ہے کہ ذو النورین تو آپ کو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد نکاح میں آئیں، اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس روح زمین کی وہ واحد شخصیت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آپ کے عقد نکاح میں آئیں۔ اس سے پہلے یہ اعزاز کسی کو عطا نہ ہوا تھا، اور نبی بھی وہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ کو جامع القرآن اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے جو قرآن کو جمع کرنے کا حضرت صدیق اکبر نے حکم دیا تو وہ آپ کے دورہ خلافت میں آ کے مکمل ہوا۔ لیکن آپ کے ہی دورہ خلافت میں مزید 3 کام ہوئے، اور وہ کام یہ تھے کہ جو صحائف جمع کیے گئے تھے ان کو ایک مصحف میں پھر جمع کیا گیا، پھر اس مصحف کو تمام بڑے بڑے سرداران اور بڑے بڑے شہروں میں بھجوایا گیا، اور اس مصحف کو یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو قریش لغت پر کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ مجاہد الجیش العسرہ کی حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سخاوت کے اعتبار سے بڑے مشہور تھے، اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے 2 بار جنت کا سودا فرمایا۔ پہلی بار تو وہ تھا کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کو میٹھے پانی کی ضرورت ہے، اور ایک یہودی کے پاس کنواں ہے جس کو بیر روما کہا جاتا ہے، تو وہ جو شخص اس کنویں کو خریدے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو جناب عثمان غنی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خریدے گا آپ اس کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا بالکل، میں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ یعنی گویا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں پھر ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ ہے مالک جنت، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ہے اور مالک جنت بھی یہی ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کنواں خریدا اور پھر اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح مجاہد الجیش العسرہ کے متعلق یہ آتا ہے حکمت کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیب دی مسلمانوں کو کہ اب جنگ کے لیے جانا ہے اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کے لیے 100 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یقیناً خوشی ہوئی، لیکن پھر آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی تو حضور نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اعلان کیا کہ یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں بما ساز و سامان پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر علماء نے بیان فرمایا کہ 200 اونٹ سے مراد یہ نہیں تھا کہ پچھلے 100 اونٹ اور اس بار کے 100 اونٹ ملا کر 200 اونٹ، فرمایا وہ 100 اونٹ تو الگ تھے، اس بار الگ 200 اونٹ کا اعلان کیا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تیسری بار ترغیب ارشاد فرمائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کے لیے 300 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ یعنی اب ٹوٹل ملا کے 600 اونٹ بما ساز و سامان حضرت عثمان غنی نے اعلان کیا۔ لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ تو 600 اونٹ کا بظاہر حضرت عثمان غنی نے اعلان کیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 950 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیا، اور 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کیا اور مسلمانوں کے لیے پیش کی تاکہ مسلمان جنگ پر جا سکیں۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسری بار حضرت عثمان غنی کا یہ اعلان سنا تو
تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، اور حضور نے فرمایا، اس موقع پر حضور نے حضرت عثمان غنی کی شان میں فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر چوتھا جو آپ کا لقب ہے صاحب الہجرتین، اس کی حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ ان چند ایک صحابہ میں شامل ہیں کہ جنہوں نے دو مقامات کی طرف ہجرت فرمائی۔ ایک آپ نے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی اور ایک حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ آپ کی شان ویسے تو بہت بالا، بہت عرفہ، بہت بلند ہے، لیکن آپ کی شان پر چند ایک احادیث پیش کر دیتے ہیں۔ آپ اس صحابی ہیں کہ جنہیں عشرہ مبشرہ میں ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جن کے متعلق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا عثمان فی الجنہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتنوں کے دور کا اعلان فرما رہے تھے اور اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اچانک ایک شخص اس مجلس کے پاس سے گزرا اور اس شخص کے چہرے پہ جو ہے چادر تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے دور کا ارشاد فرماتے فرماتے ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ اس دن یہ شخص امن میں ہوگا، یہ شخص سلامتی میں ہوگا، یہ شخص حق پر ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تجسس ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ شخص کون ہے، تو میں کھڑا ہوا اس شخص کے پیچھے گیا، میں نے ان کے چہرے سے ذرا چادر ہٹائی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے ان کا چہرہ مبارک حضور کے سامنے کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ھذا، کہ یا رسول اللہ کیا یہ وہ شخص ہیں؟ تو حضور نے فرمایا بالکل یہی وہ شخص ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق یہ بھی فرمایا، ابن عساکر کی روایت اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے عقد نکاح میں ان 40 بیٹیوں کو دے دیتا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ بڑے حیادار تھے، آپ بڑے باحیا تھے، حیا کرنے والے تھے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان جلوہ افروز تھے۔ چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کے درمیان جلوہ افروز تھے، اور آپ جس انداز سے جلوہ افروز تھے گویا آپ کی پنڈلی مبارک ظاہر ہوتی تھی۔ تو اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں تشریف لے آئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اندازے جو بیٹھنے کا انداز تھا اس کو تبدیل نہ فرمایا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق بھی تشریف لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی بھی اپنا بیٹھنے کے انداز کو تبدیل نہ فرمایا۔ لیکن اب کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں تشریف لائے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انداز کو تبدیل فرمایا اور اپنی پنڈلی کو اپنے جبے مبارک سے چھپا لیا، ڈھک لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب وہ مجلس اختتام کو پہنچی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں تشریف لائے، تو میں نے حضور سے یہ سارا واقعہ ذکر فرمایا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں سارا معاملہ نوٹ کر رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی، جب میرے بابا جان آئے، جب فاروق اعظم آئے تو آپ نے اپنے بیٹھنے کے انداز کو تبدیل نہ فرمایا، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی کو جو ہے وہ چھپا لیا۔ تو اس کی کیا حکمت ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کہ عائشہ کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یعنی گویا معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کے چرچے ملائکہ کے درمیان بھی ہیں، اور اللہ رب العزت کو آپ کی حیا بڑی محبوب ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد تو اکثر ہم نے یہ دعا سنی ہے کہ یا اللہ ہمیں دولت عطا فرما، ہمیں حلال رزق عطا فرما، اور یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں عثمان غنی کے خزانے میں سے نواز۔ لیکن کبھی ہم نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نے حیا عطا فرمائی تھی، ہمیں اس حیا کا بھی کچھ حصہ عطا فرما۔ اسی طرح آپ کی سخاوت کے متعلق مزید یہ بھی آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص شام سے آیا اور حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کے عرض گزار ہوا کہ یا امیر المؤمنین میں مقروض ہو چکا ہوں، میرا اپنا کاروبار تھا لیکن پھر کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے تو میں جو ہے اس میں مقروض ہو چکا ہوں، تو میری کچھ مدد کر دیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ تو نے میرے بارے میں یہ سنا ہے کہ میں تاجر ہوں، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے بھی چند دن ہو گئے روٹی کا لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالا، میں کھجوروں سے جو ہے گزارا کر رہا ہوں۔ اگر تجھے اپنی پریشانی کو حل کرنا ہے تو تو ایک کام کر، عثمان کے دروازے پر چلا جا، وہ تیری مدد کریں گے۔ وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ابھی دروازے پر پہنچتا ہے اور پہنچ کر دستک دیتا ہے تو اندر سے آواز سنتا ہے حضرت عثمان غنی کی، وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم دودھ بھی پی رہے ہو اور اس دودھ میں شہد بھی ڈال رہے ہو، یعنی دودھ بھی میٹھا اور شہد بھی میٹھا۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا
کہ امیر المؤمنین نے جس شخص کا مجھے کہا ہے کہ اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے اپنی جو ہے حاجت پیش کرو اور اللہ کے حکم سے وہ تمہاری مدد کریں گے، تو یہ تو یہاں اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ تو ابھی حضرت عثمان غنی اپنے بچوں کو سمجھا رہے تھے اور پھر آ کر دروازہ کھولتے ہیں اور آ کر سب سے پہلے معافی مانگتے ہیں اس شخص سے کہ تو نے دروازہ کھٹکایا اور دروازے پہ دستک دی، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میں اپنے بچوں کو ایک درس دے رہا تھا۔ اپنے اس شخص کو اندر بلاتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مہمان نوازی میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ سب سے پہلے آپ کو ایک دودھ کا گلاس پیش کیا جاتا ہے اور اس دودھ کے گلاس میں شہد بھی ہے۔ تو وہ شخص سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ جو شخص ابھی تک اپنے بچوں کو اس بات پر ڈانٹ رہا تھا وہ مجھے دودھ اور شہد دے رہا ہے، اور پھر ابھی وہ دودھ اور شہد پیتا ہی ہے وہ شخص۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھجور کا حلوہ پیش کرتے ہیں۔ کھجور کا حلوہ پیش کیا تو پھر اس شخص کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے اپنا سارا معاملہ پیش کیا کہ میں کاروبار کرتا تھا لیکن کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے تو جو ہے میں مقروض ہو گیا ہوں، میری مدد کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام کو بلایا اور غلام کو حکم دیا کہ اس کو جتنی یہ مقروض ہے، اس کو قرض ادا کرنا ہے، اس کو اتنی اشرفیاں دو، اس کو اتنے دینار اور دراہم دو، اور مزید فرمائے کہ اس کو ایک اونٹ ساز و سامان کے ساتھ بھی دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تو ملک شام چلا جاؤں گا، واپسی وہ اونٹ کرنے کون آئے گا؟ کہا وہ اونٹ واپس کرنے کی حاجت نہیں ہے، وہ تمہارے سفر کے لیے میں تمہیں دیتا ہوں، جا کر اس اونٹ سے نفع اٹھانا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں شان اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی ذکر فرمائی کہ آپ کو جنتی ہونے کا جو ہے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور کے صحابی ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ حج فرما رہے تھے اور طواف کعبہ کر کے ابھی حرم میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک شخص آیا عراق سے، اور اس نے آ کے کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا وہ شخص اور کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کرو۔ کہا میرے 3 سوالات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا بالکل کرو۔ تو اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ بدر میں عثمان غنی شریک نہیں ہوئے تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا بالکل یہ بات سچ ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ احد میں جو لشکر کفار کے حملے کے باعث پیچھے ہٹا تھا اس میں حضرت عثمان بھی شامل تھے، کیا یہ بات بھی سچ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا بالکل یہ بات بھی سچ ہے۔ تیسری چیز اس نے یہ پوچھا کہ حدیبیہ کے دن جب بیعت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے لی تھی سارے صحابہ سے، اس وقت بھی عثمان غنی ان میں شامل نہیں تھے، کیا یہ بات بھی سچ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا بالکل یہ بات بھی سچ ہے۔ ابھی اس نے یہ 3 سوال کیے ہی تھے اور ان کے مختصر جواب سنے تھے تو وہ نعرے بلند کرتا ہوا حرم سے جانے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کسی کو حکم دیا کہ اس شخص کو دوبارہ میری بارگاہ میں پیش کرو، میرے سامنے لاؤ۔ اس شخص کو لایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تو نے جو 3 سوال کیے اس کے مختصراً جواب سن کے تو جانے لگا، کیونکہ وہ جواب تیرے موافق تھے۔ اب اس کے پورے جواب تو سن۔ جواب یہ تھے کہ بدر میں حضرت عثمان غنی شریک نہ ہوئے تھے، تو کیوں نہ ہوئے تھے؟ اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صاحبزادی جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھیں، وہ اس وقت شدید علیل تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو حکم دیا تھا کہ عثمان تم ان کی خدمت کرو، ان کے پاس رہو، اللہ تمہیں جنگ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرا جو اس نے سوال کیا تھا کہ احد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حملے کے باعث پیچھے ہٹ گئے تھے، تو اس میں عثمان غنی بھی شامل تھے۔ اب اس کا مکمل جواب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ان پیچھے ہٹنے والے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان تمام کو معاف فرما دیا۔ اور تیسری چیز جو حدیبیہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی تھی اس میں جناب عثمان غنی شامل نہیں تھے، تو اس کی حکمت یہی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ میں سفیر بنا کر مکے کی جانب بھیجا تھا کہ جاؤ ان سے معاہدہ کرو، اور سفیر بندہ اسی کو بناتا ہے جو زیادہ زیرک ہو۔ یہاں پہ علماء یہ بھی بات بیان فرماتے ہیں کہ زیرک تو صدیق اکبر، مولا کائنات اور دیگر صحابہ بھی تھے، لیکن حضرت عثمان کو بھیجنے کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ مکے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت پورا اکثریت خاندان رہتا تھا، اور ان میں یہ مجال، یہ جرت نہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان پہنچائے، لہٰذا وہ سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ پورے 3 سوالات کے مکمل جوابات ارشاد فرمائے۔ آج ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو اہل بیت کی آڑ میں معاذ اللہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں معاذ اللہ الٹے سیدھے ان کی جو ہے توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے محسن بھی ہیں، انہوں نے اس امت کے لیے بڑے کام کیے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس عثمان نے بیر روما
جو ہے امت کو خرید کر دیا، لوگوں کو خرید کر دیا، اس وقت کے لوگوں کی پیاس بجھانے کے لیے، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس روئے زمین نے یہ وقت بھی دیکھا کہ انہی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن تک پانی بند کیا گیا اور پورے مدینے کا محاصرہ کر کے آپ کو شہید کیا گیا۔ شہادت سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھتے ہیں اور یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی مسلمان کو کچھ وجوہات کی بنا پر قتل کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بدفعلی کرے، اگر وہ صاحب نکاح شادی شدہ ہے اور وہ بدفعلی کرے تو اس کو شہید قتل کر دیا جاتا ہے۔ سنو، میں نے جب سے ایمان قبول کیا میں نے کبھی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور جب میں نے نکاح فرمایا تو اس کے بعد تو کیا میں نے کبھی زمانے جاہلیت میں بھی جو ہے وہ بدفعلی کا کام نہیں کیا۔ پھر تم کس بات پہ اڑے ہوئے ہو، کس بات پہ جو ہے اترے ہوئے ہو کہ تم مجھے شہید کرو؟ تو سامنے بلوائیوں کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائیں، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی وہ حدیث یاد تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ تمہیں ایک قمیص عطا کرے گا، لوگ اس کو اتارنے کی، اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن عثمان اس کو چھوڑنا نہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث بھی یاد تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مژدہ سنایا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ احد کے مقام پر، احد کے پہاڑ پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر، فاروق اعظم اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین موجود تھے، تو پہاڑ ہلنے لگا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ پہاڑ ان ہستیوں کی جو قدمین کی جو ہیبت تھی اس کی تاب نہ لا سکا، اس لیے ہل رہا تھا۔ لیکن بعض اہل ذوق نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں، وہ ہیبت کی وجہ سے نہیں ہل رہا تھا، بلکہ وہ وجد میں آ کے رقص کر رہا تھا کہ اتنی مبارک ہستیاں مجھ پر تشریف فرما ہوئی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، اسکن یا احد، اے احد رک جا، اے احد ساکن ہو جا، اے احد ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حیات طیبہ میں بہت سی بار شہادت کا جو ہے وہ خوشخبری بھی دی اور مژدہ بھی سنا، اور ان کو خبر بھی دی کہ تم شہید کیے جاؤ گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی اسی جو ہے خوشخبری یا اسی خبر کے باعث یہ بھی کہیں کہ وہ شہید کیا گیا، اور پھر اس روئے زمین نے دیکھا کہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے پانی وقف کیا ان کو پیاسا شہید کیا گیا، ظالمانہ شہید کیا گیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔